اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سوچ دنیا میں راحت عقبا مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کہاں سے دل یہ حاصل ہے در دولت پر، فاطمہ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ حسین بن علی، حسین بن علی غم کے انباروں سے کھیلے ہیں، یہ وہ غازی ہے جو ستمگاروں سے کھیلے ہیں۔ بہادر باپ کے بیٹے جگرداروں سے کھیلے ہیں، علی شیر خدا کے شیر تلواروں سے کھیلے ہیں۔ احمد رضا کے چاہنے والوں، میرے مصطفیٰ کی جانسار چمن ستارے رضا کے بہتے ہوئے، آؤ سب سے پہلے نروزیار میں بھی پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مقدس بارگاہ میں جم جم کر حجیتاً توفتاً دے پاک پڑھیں، بڑے بآواز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رہنے بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں برادری سے الگ ہیں، ادھر آئیے تشریف لائیں۔ نبی آل نبی کی محفل میں جب بیٹھے تو وہاں بھی الگ، میرے حسین نے اپنے نبی کی امت کو ایک کرنے کے لیے میرے حسین کے بڑے بھائی حسن پاک مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کچھ شرائط پہ سمجھوتا کیا تھا اور ایک جماعت کو نبی کی امت کو ایک جگہ بیٹھا دیا تھا، اور حسنی حسینی سوسائٹی کے لوگ الگ الگ بیٹھ رہے ہیں، تو آپ امن و امان کا پیغام کیسے دے پائیں گے، ہے نا؟ یہ حسنی حسینی کمیٹی کی طرف سے پروگرام کی منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ اس کمیٹی کے تمام نوجوانوں کے جذبے کو سلامت رکھے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو قدم انہوں نے اٹھایا شہر پرنا میں، اللہ ان کی قابضوں کو قبول فرمائے، اور اگر بے روزگار ہے تو اللہ ان کو جائز کاروبار عطا فرمائے۔ ذرا آپ نے بات مدرسہ سے لے کے ابھی تلک اچھی اچھی آوازوں میں نعت پاک سنا ہے، اور ایک بہترین نفیس خطاب، نام بھی نفیس ہے اور خطاب بھی نفیس ماشاءاللہ، تو آپ نے ایک بیان بھی سن لیا ہے۔ میں بھی تھوڑا دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، میری آواز بہت خستہ ہے، مگر میرا ایمان یہ ہے کہ نبی آل نبی کی جب محفل میں بیٹھے ہو تو اپنے آپ بیٹھے چارج ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے، میری بھی عادت ہے بس ان برکت کے لیے کچھ شعر پڑھا کرتا ہوں، پڑھ دو۔ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا، اچھا نہیں سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ایک مرتبہ نبی آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ قرآن، اور وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے، ان کے نقشے قدم پر ان کے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ کلمہ قرآن نے مذہب کعبہ بچا لیا، اگر حق بولے توفیق بھائی صدر صاحب سنیے، کلمہ قرآن نے مذہب کعبہ بچا لیا، کلمہ قرآن نے مذہب کعبہ بچا لیا، ایک سجدے حسین نے کیا کیا بچا لیا، سجدے حسین نے کیا کیا بچا لیا، کلمہ قرآن نے مذہب کعبہ بچا لیا۔ اور جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا، شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا، شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا، کلمہ قرآن نے مذہب
بغداد میں غوث پاک سبحان اللہ، اجمیر میں غریب نواز کی چوچا میں حضور مخدوم پاک، کلیر میں صابر پاک، دیوا میں وارث پاک. یہ آل رسول کی جو نسبت ملی ہے یہ بھی کربلا والوں کو سبحان اللہ. شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے تو کہ بولو سبحان اللہ. کہ ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کے، پورے قربان ہو گئے کربلا میں. ایک تنہا زین العابدین جو بیمار تھے، جن کو قیدی بنایا گیا تھا، ان کو میرے آقا حسین نے کیوں بچایا؟ طلب کے بولے سبحان اللہ. ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کے، ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کے، اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا، اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا. شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا، ایک صدقے حسین نے کیا کیا بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلّ سالکم علیہ حضرت المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے جو کچھ دنیا میں عطا کیا تمہارے صدقے میں عطا کیا، اس کے بدلے میں کوئی قیمت اجرت طلب نہیں کرتا، بلکہ اس کے بدلے میں تمہارے اہل بیت سے محبت چاہتا. اللہ خود اپنے محبوب کے نواسوں اہل بیت پاک مصطفیٰ کی محبت کا مطالبہ کر رہا ہے. اب ہمیں آج یہ دیکھنا ہے پوری کائنات میں سب سے پیارا انداز جو محبت کا ہے کس نے دیا ہے. اہل بیت کی محبت کا انداز جو بتایا ہے، ان کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے کا انداز جو بتایا ہے، ان کی بارگاہ میں کس طریقے سے جانا انداز کس نے بتایا ہے. جب وہ خود عشق کرتا ہو اور اس کا عشق اتنی منزل پہ پہنچ گیا ہو کہ وہ کامیاب ہو گیا ہو، اسی کے طریقے کو عمل کرنا چاہیے. آج بہت جگہ یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تو سبھی کچھ بند کروا رہے ہیں، لوگ کی زبان یہ ہوتا ہے. مگر آؤ اہل بیت پاک مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، حسنی حسینی کے سوسائٹی میں جتنے نوجوان طبقے ہیں، آج آپ کو یہ عہد کرنا ہے. آؤ اگر کوئی دنیا میں ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا بلڈ لیا جاتا ہے، کس کے پتہ کرنے کے لیے کہیں ملیریا تو نہیں ہے، کہیں ٹائیفائڈ تو نہیں ہے، اس کی پلیٹیں تو نہیں کم ہے، کہیں اس کا ہیموگلوبن تو کم نہیں ہے. ڈاکٹر سے سوال کیا گیا، ڈاکٹر صاحب آپ بلڈ لے کے یہ سب پتہ کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا بھی فارمولہ ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا بھی علم ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا بھی انداز ہے، ایسا کوئی ہنر ہے کہ جس ہنر کے ذریعے آپ خون کے ذریعے پتہ کر لیں کہ اس کے نانا کون ہے، اس کا نواسا کون ہے؟ ڈاکٹر نے کہا نہیں. ہم نے کہا سنو، اسی ہندوستان کی، اسی دنیا کی دھرتی پہ ایک ایسا واحد شخص بھی ہے جس کی عشق ایسی منزل پہ پہنچا اس کو خون کی ضرورت نہیں، پسینے سے بتا دیا نانا کون ہے. سبحان اللہ، صرف پسینے کی خوشبو سے عشق اتنی منزل پہ پہنچا. آپ نے سنا ہوگا میرے امام جب پالکی میں سوار تھے، ایک آل رسول خلیب الوطن آ کے کاندھا لگا لیا، اور لگانے کے بعد میرے امام اتنی آل رسول سے محبت، آج کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اہل بیت کے دشمن ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. آج ایک ویڈیو چل رہا ہے، وہ بدبخت امروہہ کا وہ قاری احمد حسن مولائی اپنے آپ کو کہتا ہے وہ قرآن پیش کرتا ہے طرح طرح کے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آنے والا زمانہ اس سے بھی بھیانک ہوگا. ایسے ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو بات بات پہ قرآن پڑھیں گے، آپ کو ایسا لگے گا ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ سچا وہ ہے جو قرآن کے قول کو لوگوں کے دلوں میں جو ہے بھر دے. اللہ نے محبت کا مطالبہ اہل بیت سے جو محبت کرے گا، اللہ نے اپنے محبوب کی امت سے کیا. اے محبوب آپ فرما دو میں نے جو کچھ دنیا میں عطا
محبت جب ہوتی ہے جب ان کی تاریخ سامنے ہو، ان کی سیرت ہو، ان کے اعمال ہمارے سامنے ہو، اہل بیت کا گھرانہ ہمارے سامنے ہے، ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے اپنے خون سے، اپنے جگر سے سینچ کر اسلام کو ہرا بھرا کیا ہے، انہوں نے اپنی ساری جنتی جانوں کو قربان کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، مسجدوں کو انہوں نے بچایا، مدرسوں کو انہوں نے بچایا، اذانوں کو انہوں نے بچایا، کربلا نے سب کچھ بچا کر کے، کربلا والوں نے سب کچھ بچا کر کے جو دین مکے میں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا وہ پورا کا پورا پاک و صاف دین اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے نواسوں نے اپنے نانا کی امت کے حوالے کر دیا۔ اب جو اعلان رب کا قرآن میں تھا اس پہ عمل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اب جب آپ نور مانیں گے تو دل میں محبت پیدا ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ٹائم پہ کرنا تھا۔ اچھا پولیس والے آ گئے، درود پاک پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطالبہ قرآن میں کیا ہے، اے لوگوں اللہ نے جو کچھ عطا کیا آج ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ مدرسہ الحمدللہ یہ فیضان مصطفیٰ کی جو شاخ ہے یہ مکتب کی شکل میں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کے لیے غیب سے انتظام عطا فرمائے۔ ارے آپ ادھر آ جائیں، یہ کوئی ماحول نہیں ہوتا تقریر کا، جن کا جو کام ہے وہ اپنا کام کیا کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں چل رہا ہے پروگرام، اتنا بھی نہیں گھبرایا جاتا ہے، ان کا کام ہے منع کرنا، بول دو ہاں ٹھیک ہے بھائی من پر چلو کرے رہے بات۔ اب یہ کوئی بات نہیں کہ سب باہر چلے جائیں، اور یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اور اولاد رسول کی محفل ہو، افراتفری کا ماحول ہو، اگر سننے کا ماحول نہ ہوا کرے، ہماری تقریر پسند نہ ہوا کرے، بلایا مت کرو۔ اس لیے میں پروگرام کا مقصد نہیں ہوں، میرے رضا کا ایسا فیض ہے الحمدللہ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہم عمر میں جو دیکھ رہے ہیں مجھ سے زیادہ پروگرام کسی کے نہیں، ہم عمر میں مجھ سے زیادہ عمر کرنے میں پروگرام کسی کے نہیں ہوتے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اسے کمال دیتا ہے، کسی کے بنانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ جس کو بڑا بناتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر مریدوں کے چاہنے والوں کے بنانے سے کوئی بڑا ہوتا تو پھر لوگ اپنے آپ میں جو منتری ہے، جو ودھایک ہے، جو پردھان ہے، جو 10-50 تک لوگوں کو جوڑ کر کے ووٹ دے کر کے بڑے بنتے ہیں، وہ ہمیشہ بڑے رہتے، مگر بڑے وہ نہیں رہتے جن کو رب بڑا کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اب کسی کے گھٹانے سے کوئی گھٹا نہیں ہے جس کو اللہ اونچا کر دیتا ہے۔ آپ مٹی میں چلے بیٹھے ہیں، آل رسول کی محفل میں اللہ نے مطالبہ کیا، اے میرے محبوب آپ فرما دو میں آج تمہارے اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں، اور خالق اہل بیت کی محبت کا رب نے مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ رب سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے حسین اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس سے حسین محبت کرتے اس سے حسین کے نانا بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسین علی والا میرے حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ حسین بیٹے کس کے ہیں؟ خالی حسین کے بندے کہا فاطمہ کے لیے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کے لیے کیا کہا؟ من كنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے اس گھرانے کے بارے میں اتنی قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی کے شمار قول ہیں محبت کا تقاضا۔ آج ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کی جو بنیاد کربلا میں رکھی گئی اور اس کی تعمیر کی گئی ہے، آج ہم کتنا بھی پریشان ہو گئے، آج ہم گھبراتے ہیں اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اسلام کی جو تعمیر کی گئی ہے وہ کسی اینٹا گالے سے نہیں ہوئی، حسین کے خون سے کی گئی ہے، اور حسین کا خون اتنا پھیکا نہیں ہے۔ اسلام کی دیوار گرا دی جائے، اسلام میں خوشبو ہے، اس کو جتنا محسوس ہو اتنا کیوں؟
میرے خود آقا کی زبان کی ترجمانی ایک شاعر کہتا ہے، اسلام مجھے سمجھ ہے دور سے رات لاؤ، ہے دور سے رات لاؤ، کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے، فرمان بولتا ہے، اور میرے حسین جیسا صابر نہیں ہے کوئی، صابر نہیں ہے کوئی، رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے، میدان بولتا ہے۔ اللہ میرے دوستو، اسلام کی بنیاد جو منت کی باتوں میں تھی، سبحان اللہ، منت کی باتوں میں قربانی کی تاریخ دس، کربلا میں قربانی کی تاریخ دس کرتے بولو سبحان اللہ۔ ادھر سال کے اختتام ہوتا ہے، ادھر سال شروع ہوتا ہے۔ یہ اسلامی سال یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی 10 تاریخ تھی۔ اور جب اسلام کی دیوار جو بنیاد بنا میں رکھی گئی، آج دیکھتے نا یہ مدرسہ بنانا ہو یا کوئی بلڈنگ بنانا ہو تو پہلے وہاں کی مٹی ریسرچ کی جاتی ہے، انجینئر آتا ہے اور راج مستری کو بلایا جاتا ہے، آرکیٹیکٹ آتا ہے، اور پھر اس کو مٹی کو ریسرچ کیا جاتا ہے، یہ مٹی کتنی طاقتور ہے، کتنے سو کی سنکھیا برباد کرے گی، اگر 10 منزلہ بنوانا ہے وہ مٹی کے لیے۔ تو اسلام کی جو بلڈنگ ہے، اسلام کی جو دیوار ہے، کائنات میں سب سے اونچی دیوار ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے وہ اسلام، پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ آپ اس کی تعمیر کرنے کے لیے آپ دیکھیں حسین سے یزید نے ہاتھ کیوں مانگا، سر کیوں نہیں مانگا؟ بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ کیوں مانگا، سر کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے حسین آپ نے مکہ کو پسند نہیں کیا، کربلا کی چلے گئے، مدینہ کو جس کے بارے میں پوری دنیا دعا کرتی ہے، دکھاتے جائے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات نے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے آقا نے فرمان کے مطابق جو مدینہ پاک میں سرکار کے روضے کی زیارت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ وہ مدینہ حسین چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ حسین جواب دیتے ہیں، جب میں آنکھوں سے مصطفیٰ میں تھا، جب میں پودے مصطفیٰ میں تھا، جبرائیل کربلا کی مٹی لے کر آئے تھے، نبی نے مٹی کو رشک کر کے کربلا کا نقشہ، شریعت کا نقشہ، قانون مصطفیٰ کا نقشہ حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہی بات تھی، یزید سر نہیں مان رہا تھا، ہاتھ مان رہا تھا۔ حسین کہہ رہے تھے سر دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا، اس لیے ہاتھ میں میرے نانا نے شریعت کا نقشہ دے دیا ہے، کربلا کا نقشہ دے دیا ہے۔ حسین اس کربلا میں نقشہ ہے، اسلام کی تعمیر کرنا ہے، تعمیر کرو گے عید کی ضرورت ہوگی، اے حسین صابن کی عید بھی لگے گی، اب کی عید بھی لگے گی، پونی عید بھی لگے گی۔ حسین سمجھ گئے نانا اب جہاں سے عید کی ضرورت ہے عباس کو لگا دوں گا، جہاں پر عید کی ضرورت ہے علی اکبر کو لگا دوں گا، نانا جہاں پر پونی عید کی ضرورت ہے علی اکبر کو لگا دوں گا۔ پتہ چلا تو نانا نے اپنے نواسے کو مدینے میں پڑھا کر کے جو نقشہ اسلام کا دیا تھا، حسین نے اس پر عمل کر کے کربلا میں ایک ایسی دیوار کو ایسی تعمیر کی کہ قیامت تک اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ میرے حسین اسلامیہ کی باتوں میں بنیاد جو رکھے گئے، اللہ نے اپنے خلیل سے اسماعیل کی قربانی طلب کی۔ یہ وصیت الہی ہے کہ اولاد کی جگہ جنت سے کنبہ قربان ہو گیا، اللہ اپنے خلیل سے راضی ہو گیا۔ کائنات میں کوئی دنیا کے مذاہب کے لوگ اسلام میں انگلی نہ اٹھاتے کہ جب اسلام میں انسان کی قربانی طلب کی گئی تو پھر انسان کی قربانی کیوں نہیں دی گئی؟ کربلا والے میرے حسین نے پیغام دے دیا، اے کائنات والوں، اسلام میں انگلی اٹھانے سے پہلے نبی کے گھر والوں کو کربلا میں پڑھ دینا۔ اللہ نے منہ کی بات
میرے جد اقدس حضرت خلیل نے ایک منہ کی وادیوں میں بنیاد رکھی تھی اور اللہ نے ایک اسماعیل کی قربانی طلب کیا تھا۔ کائنات کا کوئی مذہب کا انسان یہ نہ کہہ دے کہ اسلام جو ہے جھوٹا ہے۔ جب انسان کی قربانی مانگی گئی تو انسان کی قربانی کیوں نہیں دی گئی؟ کربلا والوں نے پیغام دیا، اے لوگوں اسلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کربلا کا اتحاد بھی پڑھ لینا۔ اللہ نے مینا میں ایک قربانی مانگا، حسین 72 دے کر کے کربلا میں یہ پیغام دیتا ہے اسلام کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، صبح قیامت تک۔ اسلام کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، صبح قیامت تک سچا رہے گا۔ میرے دوستو، جب تعلیم و تربیت اچھی ہوتی ہے، میں نے اس دن حسنی حسینی کمیٹی کے خاص کر مخاطب کیا تھا، بہت اچھا کام چل رہا ہے، لاک ڈاؤن میں غریبوں کی بہت مدد کی ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں، آپ نے نام سے نسبت کیا ہے اور نسبت سے ممتاز ہوتی ہے۔ کوئی آپ اپنے لیے جب کپڑا خرید کر جائیں گے سلانے کے لیے 500 روپے میٹر، اور وہیں پر قرآن کے جزدان کے لیے آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں 15 روپے میٹر لاتے ہیں، مگر جب وہ 500 روپے میٹر کا کپڑا جب آپ پہن لیتے ہیں کوئی نہیں چوبتا، مگر جب 15 روپے میٹر کا کپڑا قرآن کا جزدان بن جاتا ہے لوگ چومنے لگتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن سے وہ کپڑا مس ہو گیا، قرآن سے نسبت ہو گئی، کپڑے کی عظمت بڑھ گئی۔ تم نے حسن حسین کے نام پر اپنی سوسائٹی بنائی ہے، آپ کی نسبت حسن حسین سے ہو گئی، نبی کے نوازوں سے ہو گئی، اب آپ ان سے بس ہو گئے ہیں۔ میرا ایمان ہے ان کے طریقے پہ چلو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، حشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ اگر طریقہ کیسا ہو، طریقہ پریشی والا کیسا ہو، انداز کیسا ہو، جیسے میرے رضا کے خاندان والوں نے آؤ ان پر الزام لگانے والوں سنو، اعلیٰ حضرت کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ تو ایک سادھارن عالم تھے، سادھارن عالم نہیں تھے، اعلیٰ حضرت نے یا تو قرآن پڑھا تھا یا تو نبی کا فرمان پڑھا، یا تو قرآن پڑھا یا تو نبی کا فرمان۔ پوری دنیا کا ایک واحد شخص نہ یونیورسٹی میں گیا، نہ کالج میں گیا، نہ کبھی کسی بڑی یونیورسٹی میں گیا، نہ سائنس پڑھا، نہ میتھ پڑھا، نہ آرٹ پڑھا، نہ کوئی کتابوں کو پڑھا، مگر وہ تنہا اللہ کے پیارے محبوب کا عاشق بریلی کی سرزمین میں بیٹھ کر 56 بھاشاؤں میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں قرآن پڑھنا الگ بات ہے، قرآن کو سمجھنا الگ بات ہے۔ قرآن سمجھ میں کب آئے گا؟ جب جس نے قرآن کی تفسیر کو کربلا میں اس انداز میں واضح کر دیا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حسین کو پڑھنا ہوگا، اگر حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ اس لیے میرے نبی نے آخری حج کے وقت یہ پیغام دیا تھا، اے صحابہ یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہو، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ مگر اسی علامہ کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے خالی قرآن کو مانا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو مرتد ہو گئے، خالی قرآن کو مانا، اہل بیت سے بغض رکھا تو مرتد ہو گئے، کسی نے اہل بیت کا دامن پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا تو مرتد ہو گئے۔ یہ تو تمہاری سنی اور قسمت کی میراث ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، یہ تو تمہاری قسمت کی میراث، تم ہی حق پر ہو، تم ہی صحیح ہو، بس انداز اپنا بدل دو، انداز بیاں ایسا ہو جیسے میرے امام کا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے مرید تھے اور ایک صلح کلی سے ملاقات ہو گئی۔ صلح کلی جاتے ہیں جو سنیوں کے پاس آتا ہو 2 درجنوں کی بات ہو جاتا ہے، دونوں طرف اس کو صلح کلی کہتے ہیں، یا اپنی زبان میں اس کو ہجرا بولتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، ہے نا۔ تو وہ ایسا تھا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے مرید نے کہا آپ مرید ہوئے ہیں؟ کہا مرید نہیں ہوئے۔ آپ ہو گئے ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ آپ کے پیر مرشد کا نام کیا ہے؟ کہا مفتی اعظم ہند۔ بولے عجیب حال ہے، آپ کسی کو بھی مفتی اعظم ہند بنا دیتے ہیں۔ میں آپ کے پیر سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کروں گا۔ سنو بریلی شریف کے ماننے والوں، مسجد کے اعلیٰ حضرت کے ایسے ہم غم محبت کا بھن نہیں بھرتے۔ اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت نے وہ پیغام دیا ہے جو قرآن کا پیغام ہے، قرآن کے پیغام کو آسان کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔
کتابوں کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، عشق کے ذریعے ساری منزلوں کو آسان کر کے سنیوں کے سامنے رکھ دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کو مرید لے کر اس کو گئے۔ جب جانے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان اپنے حجرے پہ بیٹھے تھے، کہا نبی کی بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہوئے، آپ کے حجرے سے پیچھے سائڈ گھر کے اندر جانے کا دروازہ تھا، آپ دروازے سے اندر جاتے ہیں، پوچھنے لگے بھائی دیکھا تمہارے پیر کو یہ بھی معلوم ہے نبی کی بیٹیوں کا نام کیا ہے؟ کتاب دیکھنے چلے گئے، تھوڑا دیر میں دیکھتے کیا ہے، میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان تشریف لائے، پانی کے قطرے داڑھی سے ٹپک رہے تھے، سر پہ امامہ تھا، آنے کے بعد اعلان کیا اے تو کیا چاہتا تھا؟ تو سوچ رہا تھا میں کتابوں کو دیکھنے گیا تھا، میں کتابوں کو دیکھنے نہیں گیا، آج تک میں نے بغیر وضو نبی کے گھر والوں کا نام نہیں لیا، میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا۔ ارے جس کے گھر کے لوگ بغیر وضو نبی کے گھر والوں کا نام نہ لے، بتاؤ وہ اسلام میں کھیل کر سکتے ہیں؟ اسلام میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، انہوں نے تو وہ بتایا جو اللہ نے قرآن میں ہمیں چاہیے اسی مسلک پہ قائم رہے۔ کہنے والے تو کس طریقے جائے، کوئی ایسا جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، نہیں، جس کو رضا نے جائز کہا ہے وہی جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو اپنا مسئلہ بتا دو۔ آپ تو سب یہ کہتے ہیں نا ہم بریلوی ہیں، بریلوی، اور جب بریلوی ہیں تو بریلوی والے مسلک پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جو پڑھایا جائے اس پہ عمل کرو، کیونکہ حسنی حسینی ہو تو حسین نے امتحان گاہ پہ، آپ جانتے جب کربلا میرا حسین لڑ رہا تھا گاجر موری کی طرح کاٹتے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ کون سی تلوار تھی؟ جن کی تلوار کو، جن کے والد کی قوت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا تھا شاہ یزداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالجلال۔ اگر دنیا میں کوئی طاقتور ہے تو علی ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو علی کی ہے۔ اتنی طاقتور تلوار حسین کے ہاتھ میں، گاجر موری کی طرح، گائے کی طرح کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ جب میرا حسین چاروں طرف سے گر گئے، ایک جنات آیا، حسین میں بھی آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اجازت دے تو آپ کی مدد کے لیے۔ حسین کہتا ہے امتحان کا ہے، امتحان میں مدد نہیں دی جاتی، امتحان گاہ میں بچہ بیٹھا ہو نقل کرے ترنت جو ہے پارا مر جائے گا۔ حسین کوئی مدد نہیں کیا، نہیں، جب آپ اسے مصطفیٰ میں تھا تو نبی سے مدد لے لی ہے۔ سبحان اللہ۔ صداقت سیکھنی تھی، ابو بکر سے مدد لے لی تھی۔ عدالت کا مسئلہ سیکھنا تھا، عمر سے مدد لے لی تھی۔ عثمان سخاوت کا مسئلہ سیکھنا تھا، عثمان نبی سے مدد لے لی تھی۔ شجاعت کا، طاقت کا اور جو ہے یہ ہنر سیکھنا تھا تو میں نے علی سے لے لیا تھا، اور چمکنا تھا میرے بھائی حسن نے مجھے چمکا دیا ہے۔ اب تو جو پڑھانا تھا نانا نے پڑھا دیا، اب تو امتحان گاہ ہے، کیا امتحان گاہ میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں آئے حسین، تو حسین سے سوال کیا گیا حسین کیا پڑھا؟ کہا پڑھا یہ کہ جب میں آغاز مصطفیٰ میں تھا، بچپن کا زمانہ تھا، ایک گود میں ایک طرف میں تھا، ایک طرف میرے ماموں حضرت ابراہیم تھے، میرے نبی کے بیٹے تھے، جبرائیل آ گئے، آنے کے بعد یا رسول اللہ دونوں میں سے اللہ ایک کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ میرے علیہ السلام نے شاہ فرمایا جبرائیل کس کو؟ اللہ کی بات، اللہ کے پیارے جو ہے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے کہا رسول اللہ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے، آپ چاہیں حسن کو رکھ لیں، آپ چاہیں جو آپ چاہیں حسین کو رکھ لیں، آپ چاہیں ابراہیم کو رکھ لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مستقبل کو دیکھتے ہیں، کربلا کا سارا منظر دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا ہے۔ یار ہم مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں بیٹھ کر ان کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں، مدینے کے آقا سن رہے ہیں اور زبان کر رہے ہیں، ایمان ہے، اس کا حضر بھی ہمیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے مستقبل کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دعا کی مولا میرے ابراہیم کو واپس بلا دے۔ کچھ لمحوں کے بعد حضرت ابراہیم جو ہے کا وصال شریف ہو گیا۔ آقا حسین اب پرورش پا رہے ہیں، آقا حسین اب پرورش پا رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے جب 18 سال کے ہو گئے، اب ابو بکر ادھر سے آ گئے، عمر ادھر سے آ گئے، عثمان غنی ادھر سے آ گئے، علی ادھر سے آ گئے، اور کہتے ہیں ادھر سے علی
بھی آ گئے، فاطمہ بھی موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حسین معلوم ہے؟ ہاں بتائیے